الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا اس وقت میں ترجمہ، تجوید اور تفسیر قرآن کا سبق پڑھنے کا مبارک سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ اس سے قبل ہم اپنے اسباق کے اندر تجوید سے متعلق کئی ایک باتیں پڑھ چکے ہیں اور تقریباً ہمارا کورس مکمل ہونے کے قریب ہے۔ جس قدر باتیں ہم پڑھ چکے ہیں اہل علم نے ان کو سمجھنے اور ان کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے بہت کافی قرار دیا ہے۔ ایک عام مسلمان جو قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ اسباق اللہ کے فضل و کرم سے بہت کافی ہیں۔ اس کو تجوید کے متعلق لمبی چوڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر وہ اس معاملے میں مزید نکھار پیدا کرنا چاہتا ہے اور آگے بڑھنا چاہتا ہے تو وہ ضرور استفادہ کرے۔ ان کے فوائد سے کسی بھی مسلمان کو انکار نہیں، لیکن ہر مسلمان کی جو بنیادی ضرورت ہے قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی، وہ اللہ کے فضل و کرم سے ان قواعد اور مسائل کو، جن کو ہم نے اب تک بیان کیا ہے اور آگے چند کلاسوں میں بیان کریں گے، اگر کوئی بھی مسلمان وہ ان قواعد اور مسائل کو مد نظر رکھے اور ان کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کرے تو اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آئیے ہم سب اپنے اپنے قرآن پاک کے پڑھنے کے انداز کو بھی صحیح کریں اور مکمل توجہ، تلفظ اور اس کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کریں، کیونکہ یہ بات تو بالکل واضح ہے، قرآن پاک کو اگر تجوید کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس طرح پڑھنا جس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس کو اتارا ہے۔ اور اگر تجوید کے بغیر قرآن پاک کو پڑھا جائے تو بندہ ثواب حاصل کرنے کی بجائے گناہگار بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اہل علم نے اس کے متعلق یہ فیصلہ دیا ہے، من لم یجود القرآن آثم، جو شخص قرآن پاک کو تجوید سے نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہوتا ہے۔ آج کا سبق اللہ کے فضل و کرم سے پہلے اسباق کی طرح اہمیت کا حامل ہے، اور وہ ہے مد کو پڑھنے کا قاعدہ۔ اس کے مختلف قاعدے ہیں۔ مد کا مطلب ہے کھینچ کر پڑھنا، مد یعنی کھینچ کر پڑھنے کے قاعدے، لمبا کر کے پڑھنے کے قاعدے۔ ہمارے ہاں اس معاملے میں بھی بہت کوتاہی ہوتی ہے، جہاں لمبا کرنا ہوتا ہے وہاں لمبا کیا نہیں جاتا، اور جہاں لمبا نہیں کرنا ہوتا وہاں لمبا کر دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ باتیں ہم ابتدا میں اچھی طرح ذہن نشین کر چکے ہیں۔ حرف بدلے، حرکت بدلے تو معنی بدل جاتا ہے۔ ایک حرف کو آپ نے لمبا کرنا ہی نہیں ہے، اگر آپ لمبا کر دیں گے اس کا حسن بھی خراب اور اس کا معنی بھی بدل جائے گا۔ تو لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے مد یعنی کھینچ کر پڑھنے کے قاعدوں کو اللہ کی توفیق سے ہم نے جاننا ہے اور ان کو صحیح پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو آئیے قاعدہ نمبر 1، 4 حروف کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جائے گا، یعنی ان کو زیادہ نہیں کھینچنا، آپ نے کچھ تھوڑا سا کھینچ کر آپ ان کو پڑھیں گے۔ نمبر 1، الف کہ جس سے پہلے زبر ہو، الف جس سے پہلے زبر ہو، اب اس کو آپ نے تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہے، لمبا کر کے پڑھنا ہے، لیکن زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ مثال سے جانیے، با زبر الف
با، با زبر الف با، با یہ غلط ہو جائے گا، با زبر با، با زبر با، با زبر الف با، یعنی آپ نے اس کو ڈبل حرکت کے برابر کر دیا، با زبر با، با زبر الف با۔ اسی طرح سے نمبر 2 حرف ہے جزم والی واو کہ جس سے پہلے پیش ہو، یعنی ایسی واو جس کے اوپر سکون ہو، جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، اس واو کو آپ نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ مثال با پیش واو بو، با پیش واو بو، با پیش بو، بو بو، بو بو۔ اب دیکھیے فرق، یعنی با پیش بو سنگل حرکت ہے، اب اسی کو اگر ہم ڈبل کر دیں تو یہ کیا بن جائے گی؟ واو مدہ، یعنی اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ نمبر 3 حرف جزم والی یا جس سے پہلے زیر ہو، یعنی یا کے اپنے اوپر سکون ہے، جزم ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہے۔ مثال با زیر یا بی، با زیر بی، با زیر یا بی، بی بی بی۔ یہ 3 حروف ہو گئے، ان تینوں حرفوں کو حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ یہ 3 حرف حروف مدہ کہلاتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ان کو ہم نے لمبا کر کے کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد چوتھا حرف ہے جس پر کھڑا زبر آ جائے یا کھڑی زیر آ جائے یا الٹا پیش آ جائے۔ ایسا حرف جس کے اوپر کھڑا زبر آ جائے اس کو بھی آپ نے لمبا کرنا ہے، ایسا حرف جس کے اوپر کھڑی زیر آ جائے اس کو بھی آپ نے لمبا کرنا ہے، ایسا حرف جس کے اوپر الٹا پیش آ جائے اس کو بھی آپ نے لمبا کرنا ہے، یعنی اس کو آپ نے ڈبل لمبا کر دینا ہے۔ یہ تینوں حرکتیں حروف مدہ کی آواز دیتی ہیں، یعنی کھڑا زبر الف مدہ کی آواز دیتا ہے، کھڑی زیر یا مدہ کی آواز دیتی ہے اور الٹا پیش واو مدہ کی آواز دیتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ حروف۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، ڈبل حرکت ہو گئی۔ تو کھڑا زبر الف مدہ کی، کھڑی زیر یا مدہ کی اور الٹا پیش واو مدہ کی آواز دیتے ہیں۔ یہ ہیں وہ 4 حروف یا 4 قسم کے حروف کہ جن کو ہم نے تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے، زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ آئیے اب ان کی مشق کرتے ہیں۔ الف مدہ اور کھڑا زبر کی مشق۔ الف مدہ کی مشق، زاد، فاز۔ اب آپ دیکھیے فا زبر کے بعد الف ہے، لمبا ہوگا، زا زبر کے بعد الف ہے، لمبا ہوگا۔ جی کھڑا زبر کی مشق، مالکی، میم کھڑی زبر ما، مالکی، آمن۔ یوں جہاں بھی ہم الف مدہ کو پڑھیں یا کھڑا زبر کو تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی پڑھنا ہے۔ جی واو مدہ اور الٹا پیش کی مشق، نورن، واو اس کے اوپر سکون ہے اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہے، نو، نورن، قولی، الٹا پیش، داود، داود، نوریہ،
اب آپ دیکھیے شروع میں نون ہے، نون کے اوپر پیش ہے سنگل نو، اب اس کو لمبا نہیں کرنا، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو لمبا کریں گے ہو، نوریہ ہو، یا مدہ اور کھڑی زیر کی مشق، قیل سیق کھڑی زیر، کتبہ رسولہ، تو یہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے آج کا سبق۔ تو واضح ہوا 4 حروف ایسے ہیں جن کو ہم نے کچھ کھینچ کر پڑھنا ہے، زیادہ نہیں، کچھ تھوڑا سا۔ الف جس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، واو جزم والی جس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، یا جزم والی جس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو، اسی طرح سے وہ حرف جس کے اوپر کھڑا زبر آ جائے یا کھڑی زیر آ جائے یا الٹا پیش آ جائے، ان کو ہم نے قدرے کھینچ کر لمبا کر کے پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ میں امید کرتا ہوں اللہ کی توفیق کے ساتھ کہ جتنے بھی طلبہ و طالبات ہماری کلاسوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ اللہ کی توفیق کے ساتھ اسی طریقہ کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تاکہ قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ آج کے سبق میں اللہ کی توفیق کے ساتھ آیت نمبر 40 ہے اور اس کے بعد والی آیات انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیے پہلے ہم تلاوت کریں اپنے اصولوں اور ضوابط جو تجوید کے ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اس کے بعد انشاءاللہ میں ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ۔ اب سن لیجئے، اللہ من الشیطان الرجیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ۔ اب دیکھیے غور کیجئے، یا کے اوپر کیا ہے؟ کھڑی زبر، تو پہلے ہی حرف میں آج کا ہمارا سبق آ گیا، کھڑا زبر اس کو لمبا کرنا، یا کے فوراً بعد با ہے، با کے اوپر زبر ہے با، یا بنی، فرق دیکھیے کتنا واضح ہے۔
اسرائیل، را کے اوپر زبر آ گئی، موٹا ہو جائے گا، ایلا، حمزہ زیر یا، ای، یہ یا مدہ ہے، لمبا کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیے اذکرو، جی لام کے ساتھ دال کو ملائیں گے، پڑھیں گے لذکرو، لام پر رک گئے، جیسے میں نے آپ کو مشق کرواتے وقت پڑھا تھا، اسرائیل میں رک گیا۔ اب اذکرو سے شروع کرنا ہے تو پڑھیں گے اذکرو، حمزہ کے اوپر پیش آ جائے گی، اذکرو، را پیش واو، رو، واو مدہ آ گئی، لمبا ہوگا۔ نعمتی اللتی انعمت علیکم وَأَوْفُوا، او کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ یہ واو کون سی ہے؟ لین، او پڑھیں گے، او لمبا نہیں کریں گے، فو کو لمبا کریں گے۔ فرق دیکھیے نا، واو جزم والی اس سے پہلے زبر ہے، لمبا نہیں کرنا کیونکہ وہ لین ہے، واو جزم والی اس سے پہلے پیش ہے، اس کو لمبا کرنا، وہ واو مدہ ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، یہ مدوں کو میں ذکر نہیں کر رہا کیونکہ اس کا سبق آگے آ رہا ہے کہ مد کو کون سی کو کیسے لمبا کرنا اور کتنا لمبا کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ تھا، مزید ہم دیکھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے دوران تلاوت ہمیں اس کی خوب پریکٹس کرنے کا اور اس کے مطابق قرآن پاک کو پڑھنے کا موقع ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا بنی اسرائیل، یا اے بنی بیٹو، ابن کی جمع بنی، ویسے بنو ہوتا ہے لیکن یہاں پر گرامر کے حساب سے کچھ تبدیلیاں ہیں۔ انشاءاللہ العزیز تجوید کا سبق مکمل ہونے کے بعد ہم کچھ ایسی علامات کو پڑھنے کا سبق شروع کریں گے کہ جن کو اگر ہم سب جان لیں تو اللہ کی توفیق سے ہمارے لیے خود بخود قرآن پاک کا ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ تقریباً 70-75% ہم بذات خود قرآن پاک کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو بنی بیٹو، اسرائیل، یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اسرائیل، اس سے مراد یعقوب علیہ السلام ہیں۔ جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا هل تعلمون ان اسرائیل یعقوب مرض مرضا شدیدا، کیا تم جانتے ہو کہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام ایک مرتبہ شدید بیمار ہوئے، اور لمبی حدیث ہے اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل ہمیں معلوم ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ تو ان کے خلاف گواہ رہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک اور روایت بھی ہے جس میں ان کا اپنا قول ہے، فرماتے ہیں اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو یہ اسرائیل کا معنی ہے اور یہ لقب ہے اللہ کے نبی سیدنا یعقوب علیہ السلام کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یعنی یہود کو یعقوب علیہ السلام کی اولاد قرار دے کر خطاب کیا ہے۔ اس سے قبل ہم نے پڑھا ابتدا کے اندر 3 اللہ نے گروہوں کا ذکر کیا ہے، 3 گروہ، مومن، کافر، منافق۔ اس کے بعد تمام انسانوں کے نام خطاب، اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق، جنت میں جانا، جنت سے نکالا جانا، وہ سارا واقعہ ذکر ہوا۔ اب شروع ہو رہا ہے واقعہ بنی اسرائیل کا یعنی یہود کا، ان کے حالات، ان کے واقعات، ان کی عہد شکنیاں اور دیگر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی، فرمایا اے بنی اسرائیل اذکرو، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، اللتی، وہ جو، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وہ نعمت جو میں نے تم پر کی نا اس کو یاد کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات تھے بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر، خاص طور پر یہودیوں پر۔ اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس سے مراد امام مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے پتھر سے اللہ نے پانی نکال دیا، آسمان سے ان کے لیے اللہ نے من اور سلوہ نازل کیا، اللہ نے ان کو آل فرعون کی غلامی سے نجات عطا کی۔ تو یہ سارے کے سارے انعامات تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک ہی نعمت کے طور پر ذکر فرما دیا۔ تو اللہ نے کہا
اے بنی اسرائیل یعنی اے یہودیو میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ اسی طرح سے بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے، جیسے امام ابو العالیہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے اور ان پر کتابیں نازل کی، اور اس کا ذکر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 20 میں اللہ نے کیا ہے۔ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی تم پر جو نعمت ہے اس کو یاد کرو، جب اللہ نے تم میں انبیاء مبعوث فرمائے اور تمہارے اندر اللہ نے بادشاہ پیدا کیے، تو یہ اللہ کے بہت بڑے بڑے انعامات تھے ان پر۔ تو اللہ نے انہی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل تم میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے۔ در حقیقت یہاں پر بنی اسرائیل کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور ان کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام پہنچوایا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور ان پر اترنے والی کتاب اس پر چلو، اور جو دین وہ پیش کر رہے ہیں اس کو قبول کرو۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے والد سیدنا اسرائیل یعنی اللہ کے نبی سیدنا یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور ان کی طرف ان کی نسبت کر دی ہے، اور ان کے شوق کو ان کا نام لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھارا ہے، ان کو توجہ دلائی ہے، ترغیب دلائی ہے۔ یعنی تم ایک عالم اور اللہ کے پیغمبر کے بیٹے ہو، وہاں سے تمہارا سلسلہ نسب چلا ہے، لہذا تمہیں ایسی نیکی سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے جو اس وقت تمہارے سامنے موجود ہے، اور وہ نیکی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کرنا، ان کا کلمہ پڑھنا اور ان پر نازل ہونے والی کتاب پر عمل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی بات فرمائی وَأَوْفُوا، اور تم پورا کرو بِعَہْدِی، میرے عہد کو، اوفی، میں پورا کروں گا بِعَہْدِکُم، تمہارے عہد کو، یعنی تم اس عہد و پیمان کو پورا کرو جو میں نے تم سے لیا تھا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئیں تو تمہیں ان پر ایمان لانا ہوگا اور ان کی تصدیق اور ان کی اتباع کرنا ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاہدہ تھا ان کے ساتھ، اور اللہ کی طرف سے وعدہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کے بوجھ اور توق وہ جو ان کی گردنوں میں ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ اتار دیے جائیں گے۔ کیسا خوبصورت معاہدہ اللہ کا اور قوم یہود کا۔ تو اللہ نے کہا میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو تم پورا کرو، یعنی میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ان کی تصدیق کر کے ان کی اتباع کرو، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا معاہدہ پورا کروں گا، اور میرا تمہارے ساتھ معاہدہ تمہاری گردنوں میں جتنے تمہارے گناہوں کی وجہ سے توق اور بوجھ ہوں گے نا وہ سارے کے سارے اللہ ختم کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا وَإِيَّايَ، اور صرف مجھ ہی سے، فَارْهَبُونَ، تم سب ڈرو، میرا خوف اپنے دلوں میں رکھو، مجھ سے ہمیشہ ڈرتے رہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ بات ارشاد فرمائی اور یہ بات واضح کر دی کہ مجھ سے ڈرتے رہو۔ مقصد یہ ہے کہ اگر تم نے عہد شکنی کی تو تم اپنی تاریخ پڑھ کر دیکھ لو، جب بھی تمہارے آباء و اجداد نے عہد شکنی کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے ان کے حالات پلٹ کے رکھ دیے، اور کس طرح سے ان سے اپنی نعمتیں اللہ نے واپس لے کر ان پر اللہ نے آزمائشیں اور امتحانات نازل کیے، بعض اوقات اللہ نے ان پر اپنے عذاب بھی نازل کیے۔ لہٰذا تمہیں بھی ڈرنا چاہیے کہ آج اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کو پورا نہیں نہ کرو گے تو پھر یہ گرفت تمہاری بھی ہو سکتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ترغیب دلا دی یا بنی اسرائیل کہہ کے، اذکروا نعمتی اللتی کہہ کر، اور اب آخر میں اللہ تعالیٰ نے ترہیب سے کام لیا، یعنی ڈرا بھی دیا ہے، خبردار بھی کر دیا ہے کہ تم خبردار ہو کر رہنا، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے آنے والی پھر پکڑ اس کا تم شکار ہو جاؤ۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بما، اس پر جو، انزلتو، میں نے نازل کیا ہے، مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس کی، معکم، جو تمہارے پاس ہے۔ دو باتیں آ گئیں۔ اللہ نے کہا ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا۔ اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ وحی، قرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اترا بذریعہ وحی، وہ سارے کا سارا، اس میں قرآن پاک بھی آتا ہے، حدیث پاک بھی آتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے
یہ قرآن ایسا ہے، یہ وحی ایسی ہے جو تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے نا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اترنے والی کتاب تورات اور اسی طرح سے صحائف، دیگر آسمانی کتابیں، ان تمام کی یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، کیسا خوبصورت ربط ہے آپس میں اللہ کی وحی کا، بعد میں آنے والی وحی اپنے سے پہلے اترنے والی وحی کی باقاعدہ تصدیق کرتی ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ، اول پہلے، کافرن کفر کرنے والے، بہی اس کے ساتھ، یعنی تم اس سے منکر اول نہ بنو۔ تمہیں تو سب پتہ ہے، دنیا کے لوگوں کو نہیں پتہ، مشرکین مکہ کو نہیں پتہ، ان کے پاس علم نہیں ہے، تمہارے پاس علم ہے۔ پہلے سے جو کتاب اللہ نے اتاری، تورات تمہارے پاس ہے، صحائف تمہارے پاس ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کا تمہیں پتہ ہے، لہٰذا تم اب سب سے پہلے انکار کر کے اولین منکر اور کافر نہ بنو، کیونکہ تمہارے پاس وہ علم ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح بعض اہل علم فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں سننے کے بعد اہل کتاب میں سے تم پہلے منکر نہ بنو، یہ بھی مراد ہے کہ اہل کتاب میں سے، یہود و نصارہ میں سے، یہودیوں اور عیسائیوں میں سے، اے مدینہ والو تم پہلے منکر نہ بنو، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم سب سے پہلے قبول کرنے والے بن جاؤ۔ بنی اسرائیل میں سے منکر اول، کیونکہ کفار قریش اور دیگر بہت سے عرب ان سے پہلے منکر ہو چکے تھے، اس لیے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے تم پہلے منکر نہ بنو۔ یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی اور فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ تم فروخت کرو اور نہ تم بیچو، بِآیاتی، میری آیات کو، ثمناً، قیمت میں، قلیلاً، تھوڑی سی۔ دنیا کا ساری کا سارو مال و متاع ایک طرف ہو، تھوڑا ہے، فانی ہے، ساری دنیا بھی اگر تمہیں ملے اللہ کی آیات کے بدلے میں تو تم اس کو نہ لو، اللہ کی آیات کو لو اور اس کو سر فہرست رکھو اور انہی کو مقدم رکھو۔ اللہ کی ایک آیت ہو، تورات کی ہو، انجیل کی ہو، زبور کی ہو، قرآن پاک کی ہو، ایک آیت کا بلکہ ایک کلمہ بھی ہو، ساری کائنات اس کی بھی قیمت نہیں بن سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام اس کی تو کمال حیثیت ہے، سبحان اللہ۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تنبیہ فرمائی، کیونکہ ان کی عادت بن چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل دیتے، انبیاء کی باتوں کو بدل دیتے، دنیا کا مال حاصل کرتے، جیسا کسی نے معاوضہ دیا ویسے اس کو مسئلہ بتا دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کو کہا تم عدل و انصاف سے کام لو اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑی قیمت دنیا کی حاصل کر کے اس کے بدلے میں فروخت نہ کرتے پھرو، وَإِيَّایَ، اور صرف مجھ ہی سے، فَاتَّقُونَ، تم سب خوف کھاؤ، تم سب ڈرو کہ اگر تم نے حق کو چھپایا جان بوجھ کر اور حق کے خلاف اقدام اٹھائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو پھر تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جو اللہ تمہارے آباء و اجداد کی گرفت کر سکتا ہے وہ اللہ تمہاری بھی گرفت کر سکتا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم میرے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا معاہدہ پورا کروں گا، وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور جو کچھ میں نے اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ، وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اس کے ساتھ اول منکر نہ بنو، سب سے پہلے اس کے انکار کرنے والے نہ بنو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت میں فروخت نہ کرو، وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ، اور صرف میرا ہی اپنے دلوں میں خوف رکھو۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔